سورۃ الفلق مکیہ، جی یہ سورۃ الفلق ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اس میں ہم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را میں زبر ہے، ادھر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس را پہ بھی زبر ہے۔ باقی اس میں جلالت اللہ عز و جل والے لام سے پہلے زیر ہے، تو ہم اس میں جلالت اللہ عز و جل والے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو زال پیش زو، اعوذو، با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با لام زیر بل، بی رب بل، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، قاف زیر کی، فلقی۔ جی ادھر یہ جو حروف مستعلیہ کا قاعدہ قاف پہ ہو رہا ہے، عین پہ واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، جی ادھر ہم ایک الف یعنی 2 حرکات میں عین کو لمبا کریں گے، ادھر را کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے ہم را کو پر پڑھیں گے، یہ ادھر بھی حروف مستعلیہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جی اب ہم وقف کی صورت میں اس آیات کو جب پڑھیں گے تو یہ قاف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ وقف میں ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیری شری۔ اب ادھر جب ہم نے ہجے میں اس کو ایسے پڑھ لیا، لیکن رواں میں ادھر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، مطلب حروف نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کا قاعدہ ہو، حروف اخفا کا کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم غنہ کریں گے۔ جی ادھر ہم پڑھیں گے من شر، میم الف زبر ما، خوا زبر خوا، لام زبر لا، خلق، قاف زبر کا، خلق۔ جی ادھر خوا جو ہے حروف مستعلیہ ہے، قاف بھی حروف مستعلیہ ہے۔ اب وقف کی صورت میں ہم پوری آیات پڑھیں گے اور قاف کو ساکن کر دیں گے وقف میں۔ جی ہم ادھر پڑھیں گے من شر ما خلق، واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، را زیری شری۔ اب ادھر بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم ادھر بھی غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادھر ہم پڑھیں گے وَمِن شَرِّ، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف زیر قی، واسقی۔ یہ غین جو ہے حروف مستعلیہ ہے، غین کے آگے الف ہے، ادھر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ ہے۔ حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ای زا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقبا۔ اب زال الف زبر زا پہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور قاف جو ہے حروف مستعلیہ ہے۔ جی اب ہم جب اس آیت کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ با جو ہے یہ حروف ساکن ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، آگے ہے واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، را نون زیرن شرن، نون فا زبر نف، شرن نف، فا کھرا زبر فا، شرن نفا، سا کھرا زبر سا، شرن نفاسا، تا زیر تی، شرن نفاساتی۔ جی ادھر نون ساکن کے بعد اب ادھر حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم ادھر بھی نون پہ جب ہم رواں میں پڑھیں گے تو غنہ کریں گے۔
اب را یہ نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، ادھر ہم نون مشدد پہ بھی غنہ کریں گے۔ ادھر ہم پڑھیں گے پورا حروف۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فا لام زیر فل، عین پیشو، فل عو، قاف زبر قا، فل عقا، دال زیر دی، فل عقادی۔ اب قاف جو ہے حروف مستعلیہ کا قاعدہ ادھر ہو رہا ہے، باقی وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے اور پوری آیات کو ہم پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو زبر وا، میم نون زیر من، وَمِن، شین را زبر شر، را زیری، شری، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ایزا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا۔ اب ادھر حروف اخفا کی وجہ سے نون پہ ہم غنہ کریں گے، را کو ہم باریک پڑھیں گے، ہا کے آگے الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات میں لمبا کریں گے۔ جی ادھر بھی الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، زال کو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار میں لمبا کریں گے۔ اب ہم ادھر وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا۔ اب ہم اس آیات کو پورا پڑھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔